أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اول سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسباب دخول جنت میں داخل ہونے والے اسباب ہیں، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ تقریباً 8واں درس ہے کہ کون سی وہ ایسی اشیاء اور کون سے وہ ایسے اعمال اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جنت میں داخل کروا سکتی ہیں، یا جن کو ہم کریں گے تو ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخل کرے، اور اللہ رب العالمین جنت جیسی نعمت سے ہمیں نوازے۔ تو بہرحال آج جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے کہ سورہ اخلاص کی بھی بہت بڑی فضیلت ہیں، اور اس کو معوذتین میں شمار کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس صورت کے اوپر مکمل کوئی درس بھی رکھیں گے، لیکن صرف میں وہ سبب عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو جنت میں لے جانے والے اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ سورہ اخلاص بھی بہت بڑی عظیم صورت ہے، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے کہ آپ کا رب کون ہے، تو فرمایا اس کے جواب میں یہ آیت صورت نازل ہوئی ما کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی توحید کو جامع طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا، یہ ساری، اور نہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ تو بہت بڑی توحید جو عظیم عبادت ہے اس کا مختصر طور پہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بھی بہت بڑے عظیم فوائد ہیں۔ اور دلیل کیا ہے کہ یہ بھی جنت کے اسباب اور دخول کا ذریعہ ہے، تو اس کے جو دلیل اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، جو روایت یہ موطا کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ایک آدمی کو سنا کہ وہ پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد، یعنی اس سورت کو، اس سورہ اخلاص کو پڑھ رہا ہے۔ تو فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت، آپ کے لیے واجب ہو گئی۔ فقلت ما وجبت قال الجنہ، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا واجب ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سنا کہ وہ سورہ اخلاص کو پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو جو آدمی سورہ اخلاص کو پڑھے گا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، جو اس کے اندر تقاضے بیان کیے گئے ہیں، جو توحید اس کے اندر بیان کی گئی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جنت ہے۔ اور اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیات اور صورتوں کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا بھی پڑھنا ثواب ہے، اور یہ بھی قیامت کے دن سفارش کر سکتی ہے، جیسے کہ دوسرا قرآن کریم پورا جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ تو گویا کہ اس صورت کا پڑھنا بھی جو ہے جنت کے دخول کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں، اس آدمی کا قصہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسجد قباء میں الذي كان يؤم الانصار في مسجد قباء وكان يقرأ، کہ وہ صحابی رسول جو مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کرتا تھا، اور وہ وكان يقرأ قل هو الله احد في كل ركعة، کہ وہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کو پڑھتا تھا، قل هو الله احد کو پڑھتا تھا۔ کہ ایک صحابی تھے، وہ مسجد قباء کے اندر، مسجد قباء جس آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہے، اور مسجد قباء میں نماز پڑھنا وہاں پہ ایک عمرے کا ثواب ہے کہ جو آدمی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، تو وہاں پہ یہ صحابی رسول امامت کرواتے تھے، اور وہ ہر سورت کے جو ہر رکعت میں وہ کیا کرتے تھے کہ سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ جو ہیں وہ ہمیشہ اسی سورت کو پڑھتے رہتے ہیں۔
تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے ہر رکعت میں اسی صورت کو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا فقال یا رسول اللہ انی احبها، تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس میں توحید کو بیان کیا گیا ہے اور آسان صورت ہے، اور فرمایا کہ انی احبها، اللہ کے رسول میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو فقال ان حبها ادخلك الجنہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو تیرا اس صورت کے ساتھ محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا، یعنی اس صورت کو کہ تیری اس صورت کے ساتھ محبت ہے اسی لیے تو اس صورت کو پڑھتا ہے، تو گویا کہ تو تیری یہ اس صورت کے ساتھ جو محبت ہے یہ تجھے جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ تو کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے اور کتنی جامع بات ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ دوسری جو روایت ہے اس سلسلے میں کہ جس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو ہے جنت کے اندر داخل کرے گی، اور یہ ثلث قرآن بھی ہے، قرآن کا تہائی اس کو کہا گیا ہے، یعنی جو ایک دفعہ اس صورت کو پڑھے گا گویا کہ اس کو 10 پارے قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو عظیم صورت ہے یہ، اور اسی طریقے سے یہ بھی صبح اور شام اور نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے، اور اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے اس کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کو کسی مستقل درس میں اس چیز کی وضاحت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد، جو آدمی قل هو اللہ کو پڑھے گا حتی یختمها 10 مرات، کہ جو یہاں تک کہ اس کو 10 مرتبہ وہ پڑھے گا اور ختم کرے گا اس کو 10 مرتبہ، فرمایا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے کہ جو اس کو 10 مرتبہ اس کو ختم کرے گا، 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل اس کے لیے تعمیر کرے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور امام البانی نے اس کو جو ہے سلسلہ الصحیحہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن بھی کہا ہے، اور جو صحیح الجامع ہے اس کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بڑے فضائل ہیں اس کے کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جنت میں اس کے لیے محل بھی بنے گا کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا۔ تو ہمیں بھی اس صورت کو یاد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ عظیم صورت ہے، اور جو اس میں توحید خصوصاً بیان کی گئی ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس صورت کو سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری نجات کا ذریعہ اس صورت کو بنائے۔ بہت بہت شکریہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔